یہ طے کرو قرآن پہ عمل کرنا ہے. ساری دنیا کے مفتی کا فتویٰ ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، جس طریقے سے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ، مانگ کر لیا ہوا سامان بھی حرام ہے. اگر ذرہ برابر بھی ایمان دل میں ہے، اس پنڈال میں قسم کھاؤ کہ اے رب کریم میں اتنا ذلیل نہیں ہوں. اگر میں مسجد کے چوکھٹ پر بھیک نہیں مانگ سکتا، مندر کے دروازے پر دامن نہیں پھیلا سکتا، تو میں بیٹی والے کے دروازے پر اپنا دامن پسار کر بھیک نہیں مانگوں گا. میں اس ڈکیتی کے مال کو گھر میں نہیں لاؤں گا، میں یہ چوری کا مال گھر میں سنبھالنے نہیں دوں گا. اللہ تو نے میرا بیٹا دیا ہے، بغیر تلک اور جہیز کے مطالبے کے شریف باپ کی بیٹی سے انشاءاللہ میں بیٹے کا نکاح کراؤں گا. کیا یہ جذبہ گرول کی سرزمین پہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ارے کر سکتے ہیں بغیر لین دین کے شادی؟ تو ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ان کو دکھائیے، پورا پاور سے اٹھائیے، سب اٹھائیے. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. بولو انشاءاللہ زندہ باد ہوگا. آج سے شریف باپ کی بیٹی سے شادی کریں گے. ہاں کتنا تو ماشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. اور جب پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ شادی کیا بیٹا کا تو معلوم لیا، کہا لاہور پڑی. ہم حاجی صاحب ہو کے یہ سب کام کریں گے؟ ہم تو کبھی اس کے قریب نہیں گئے. اور سمدھی کو پوچھا کہ آپ کا جو حاجی صاحب سمدھی بنا ہے تو کیا کچھ مانگ مطالبہ بھی کیا؟ کہا کیا بتایا مفتی صاحب، مانگا تو نہیں، جلیبی پکایا ہے. ہم نے پوچھا کہ کیسے پکایا؟ کہا کہ گئے مہمانی، کھانا پینا سب کچھ ہوا. پوچھا کہ حاجی صاحب کچھ مانگ مطالبہ؟ کہا لاہور پڑھی، ہم اسی سال حج کر کے آئے، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، ہم آپ سے مانگیں گے مطالبہ کریں گے، ہو نہیں سکتا. لیکن جب مصافحہ کرنے لگے تو کہا کہ سمدھی ہماری طرف سے کوئی مانگ مطالبہ نہیں، پاک صاحب معاملہ. لیکن سمدھی آپ جا رہے ہیں، زمانہ جیسا گزر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ارے حاجی صاحب کا کام بنا کہ نہیں بنا؟ بولو نا. زمانہ کیسا؟ زمانہ اپچے کا ہے، زمانہ نوٹ کا ہے، زمانہ تلک کا ہے. یاد رکھیے حاجی صاحب دنیا میں جلیبی پکا سکتے ہیں، اللہ کو جلیبی کا جھانسا نہیں دے سکتے. دل پاک ہے تو ارادہ کرو کہ صاف نیت کے ساتھ کہیں گے کہ ہم بھیک مانگنے والے نہیں. میرا بیٹا میری بیوی کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، وہ کسی کی بیٹی کا غلام نہیں بنے گا. میں منڈی میں جانور کے طرح اس کو نہیں بیچوں گا. میں ایمان نہیں بیچ سکتا. میں زمین پر بھیک مانگ کے کھا سکتا ہوں، لیکن چوری اور ڈکیتی کا مال اپنے گھر میں نہیں لا سکتا. اگر زمین زندہ ہے، شریف باپ کی بیٹی سے بغیر تلک جہیز کے نکاح کرو. بولو اللہ تعالیٰ سماج میں اچھائی عطا فرمائے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور مجھے کہنے کی ہمت دیجئے کہ آج 70% زناکاری 3 گناہوں کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے سماج میں پیدا ہے. 70% زناکاری صرف اسی 3 گناہ کی وجہ سے ہے. جوان بیٹیاں کب تک انتظار کریں؟ قدم بہت جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتی ہے. آج 1.5 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ تمہاری بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ گئی. کون ہے جو حساب دے گا؟ کون ہے جو اس خدا کی عدالت میں اس جرم کی چکتی کرے گا؟ زمین کو جگاؤ، سینے کو پاک کرو. کسی کو لوٹ کر کوئی دولت مند نہیں بن سکتا. کسی کی بھیک کے سامنے دامن پھیلا کر کوئی عزت دار نہیں کہلا سکتا. آپ کا بیٹا اللہ کی امانت ہے. اس نے آپ کے بیٹے کو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پالا. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا. جو اللہ آپ کے بیٹے کو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر سکتا، کیا بولو وہ اللہ جوانی میں آپ کے بیٹے کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ یقین کرو خدا پر، اللہ اتنا دے گا جس کا زمین پر تم تصور نہیں کر سکتے. اور جو لوٹو گے، کسی بیٹی والے کو رلاؤ گے، بیٹی والے سے ایٹ کر پیسے لو گے، یقین مانو 3 نسل کے اندر یہ حساب چکتی کرنا پڑے گا. لکھ لو کاغذ پر، 3 نسل کے اندر یہ حساب چکتی کرنا پڑے گا. اس حساب کو چکتی کیے ہوئے بغیر نسل مکمل نہیں ہو سکتی. کیا اللہ توفیق دے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تلک اور جہیز سے پاک سماج بنائیں گے.
کیا انشاءاللہ ہم لوگ اس پر جمنے کو تیار ہیں؟ بولیے نا، جمنے کو تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور ایمان کو مضبوط کر دے، ورنہ یاد رکھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تیتا تیتا تھو تھو۔ مفتی صاحب نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن جب گرم نوٹ آنے لگے تو تھوڑا دروازے کو کھول دیجئے، اس کو آنے دیجئے، لچھمی آ رہی ہے۔ یہ لچھمی جو آ رہی ہے، اس لچھمی والے دروازے کو بند کرو۔ اللہ سب سے بڑا رحمت والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے۔ وہ تمہیں تاج پہنائے گا اگر تم نبی کی سنت کی حفاظت کرو گے، وہ تاج پہنائے گا اگر غریب کی بیٹی کی عزت کا لحاظ کرو گے، وہ تاج پہنائے گا اگر تم نے اپنی امانت کو سمجھا، جوانی کو سنبھالا، رسول کی سنت کی حفاظت کی۔ اللہ تمہیں دنیا میں عزت عطا کر دے گا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور حفاظت سنت کے لیے تیار رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جذبہ عطا فرمائے، آپ کے لیے دل کے دروازے کو ایسا کھول دے کہ اس پوری آبادی میں یہ طے ہو جائے کہ کوئی بھی شخص بغیر تلک مانگے، تلک لیے کوئی ہمت نہیں کرے گا، بلکہ بغیر تلک کے، بغیر جہیز کے انشاءاللہ وہ شادی کرے گا اور پوری آبادی میں تاریخ لکھی جائے گی۔ اللہ آپ سب کو اس کی ہمت عطا فرمائے۔ بولیے نا، دوسرے کا مال لینا یہ بھی پاپ اور گناہ ہے یا نہیں؟ چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، لوگوں یہ بھی گناہ ہے۔ کل رات ہم لوگوں نے خوب دعا مانگی ہو، رو رو کے دعا، تڑپ تڑپ کے دعا، سجدے میں دعا۔ جب وہاں اجتماع ہوا تھا پورنیہ میں تو وہاں کچھ لوگ گئے حضرت جی کے پاس جو دلی مرکز سے آئے تھے، ان سے کہنے لگے کہ حضرت لگتا ہے کہ آج کل اللہ بہرے ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ نعوذ باللہ۔ کہا کہ اللہ تو آج کل کوئی دعا سنتے ہی نہیں ہے، پوری امت رو رہی ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، لیکن اللہ تک آواز جاتی، مقبولیت نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب مجھے دل پر نوٹ کرنا چاہیے۔ کہا کہ سنو، ہر چیز کے صحیح اے تم لوگ کائے کتے ہو جی؟ دیکھیے کبھی اٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے، جیسے ہٹو نہیں سامنے سے کیا پریشانی ہے؟ ارے بیٹھو، نہیں ٹوٹی ہوگا، بیٹھو میرے بھائی۔ تو انہوں نے کہا جو حضرت جی دلی مرکز سے آئے تھے کہ سنو، ہر چیز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا بتاؤ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولا ہاں۔ کہا کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں کہا کہ جس طریقے سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، بدن کے یاد رکھو دعا کے مقبول ہونے کے لیے بدن کے خون کا حلال ہونا اور تمہارے لقمہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لوگوں، لقمہ حلال نہیں ہے، پیٹ میں بننے والا خون پاک نہیں ہے، تڑپتے رہو گے، خدا کے یہاں کوئی دعا مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہیز والا مانگ کے لیا ساگوان کا پلنگ اور اسی پہ مسلح بچھا کے کہتا اللہ رحمت کا دروازہ کھولے، بند ہوگا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ اپاچے پہ چڑھ کر دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں، نمازی ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی نماز مقبول نہیں، کوئی دعا مقبول نہیں، خدا کے یہاں رحمت کا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ زمین کو پاک کرے، بدن کے خون کو حلال کرو، بے ایمانی سے بچو، غلط راستے کو چھوڑو، چوری چماری ڈکیتی غلط راستے سے آنے والے مال کے دروازے کو بند کرو، خون پاک ہوگا، لقمہ پاک ہوگا، جو زبان سے دعا نکلے گی اللہ کے نزدیک مقبول ہو کر رہے گی۔ آج ہم لوگوں کا حال، قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قرآن کا حکم ہے کہ تم امانت کو ادا کرو، جس امانت کا جو حقدار ہے خبردار زندگی میں خیانت کو راستہ مت دو۔ لوگوں، میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس مسلمان میں ایمانداری نہیں اس کا ایمان خدا کے نزدیک معتبر نہیں۔ لیکن بتاؤ کہ آج زندگی میں بے ایمانی کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ آدمی کو مال آنا چاہیے، چاہے جہاں سے آئے، جس راستے سے آئے، پاکٹ گرم ہونی چاہیے۔ لوگوں، حرام ہے تمہارے اوپر بے ایمانی کے راستے کو اختیار کرنا، حرام ہے تمہارے اوپر
नाजायज तरीकों से माल को बटोरना, हराम है तुम्हारे ऊपर गलत तरीकों से रास्ता पैदा करके अपने जिस्म के खून को नापाक करना, ये अल्लाह और रसूल को कभी पसंद नहीं है। लोगों, हम बेईमानी के रास्ते पर चले, अल्लाह ने मुझे खाने को रोजी दी है, अल्लाह ने रहने को घर दिया है, औलाद की नेमत दी है, अल्लाह ने जिंदगी का सुकून अता किया, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इन नेमतों पर अल्लाह की कदर करे और अल्लाह से कहे कि एक एक कदम पर बेईमानी के रास्ते से तू मेरी हिफाजत फरमा। मैं आपको सुनाता हूँ कि आज तो आप मालदार हैं, आप इज्जतदार हैं, आपके घर में खाने के लिए रोटी और रोजी है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में ईमानदारी का ऐसा नमूना अल्लाह के ऐसे बंदे ने कायम किया जिन्होंने जमीन पर भीख मांग कर अपनी जिंदगी काटी। आज नहीं, जब अंग्रेजों का जमाना था, दिल्ली की जामे मस्जिद जो लोग जाते हैं वो देखा होगा, उसकी सीढ़ी लंबी और ऊंची है। अंग्रेजों के जमाने में एक मुसलमान फकीर उस सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगता था। एक अंग्रेज अफसर सूट बूट वाला उस जामे मस्जिद को देखने के लिए सीढ़ी पे चढ़ने लगा। फकीर ने उसके सामने भीख के लिए हाथ फैलाया। अंग्रेज को तरस आया, अंग्रेज ने अपना पर्स निकाला, कुछ पैसा निकाल कर फकीर के हाथ में दिया। फकीर ने पैसा रख लिया, लेकिन अंग्रेज जब वो अपना पर्स रखने लगा तो उसका पर्स गिरकर जमीन पे चला गया, जेब में नहीं गया। अंग्रेज को एहसास नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा, फिर में आगे बढ़ता चला गया, लेकिन फकीर की नजर अंग्रेज के उस बटुआ पे पड़ गई। उसने लपक कर उसको उठाया, इस नीयत से नहीं उठाया कि उसको दबा लेंगे, बल्कि इस नीयत से उठाया कि अंग्रेज पलट कर आएगा तो उसकी अमानत लौटा देंगे। लेकिन अंग्रेज गया, शाम तक ये इंतजार किया, वो पलट कर वापस नहीं आया, लेकिन ये फकीर अपना ईमान नहीं खोया। उसके बाद जब भी वो भीख मांगने आता था, वो अपना झोले में वो पर्स लाता था और इंतजार करता था कि अगर वो अंग्रेज पे नजर पड़ जाएगी तो उसकी अमानत उसको लौटा देंगे। लिखा है ख्वाजा हसन निजामी ने कि 1-2 साल नहीं, 2.5 साल की मुद्दत गुजर गई और फकीर को वो अंग्रेज नजर नहीं आया। 2.5 साल के बाद एक दिन इस फकीर को ऐसा लगा कि ये वही अंग्रेज अफसर है जिसने मुझको भीख दिया था, जिसका बटुआ गिरा था। उसने उसको रोका और उसको बात याद दिलाई। अंग्रेज को बात याद आ गई। उसने कहा कि हाँ, इतने दिन पहले मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ भीख भी दिया था, मेरा पर्स भी गिरा था, लेकिन मैं तो इस किस्से को भूल चुका हूँ। वो फकीर उस 2.5 साल के बाद अपने झोले की तरफ लपकता है और अंग्रेज का पर्स झोले से निकालता है, अंग्रेज के हाथ में देता है और कहता है कि भाई, ये तुम्हारी अमानत है जो 2.5 साल पहले यही गिरी थी, मैंने इसको संभाल कर रखा है, तुम खोल कर देख लो तुम्हारी अमानत महफूज है या नहीं है। अंग्रेज ने अपना पर्स खोला, उसकी अमानत मौजूद थी, वो हक्का बक्का रह गया। उसने फकीर की तरफ नजर डाली और बोला, ए फकीर, तुम्हारे हाथ का झोला सिला हुआ है, तुम्हारे बदन का कपड़ा फटा हुआ है, मेरे इस कैसे पर्स में इतना पैसा था, अगर तू उसको इस्तेमाल कर लेता तेरा कोई छोटा रोजगार खड़ा हो सकता था, लेकिन कौन सा ऐसा जज्बा है जिसने 2.5 साल तक इस अमानत की हिफाजत पे मजबूर किया। फकीर ने जो जवाब दिया वो मेरे जमीन को झिझोड़ने के लिए काफी है। कहा, अंग्रेज, मेरे हाथ का झोला जरूर सिला हुआ है, मेरे बदन का कपड़ा जरूर फटा हुआ है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है, मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है। ए अंग्रेज, आज तो 2.5 साल की मुद्दत है, अगर मेरी मौत के करीब भी तू आता तो खुदा की कसम अपनी अमानत में 1 कौड़ी की खयानत नहीं पा सकता था। लोगों, ये जमीन है जिसने ईमानदारी का ऐसा नमूना पेश किया है। आज मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ये बेदारी आए कि मैं जीऊंगा, आधी रोटी खाकर जी सकता, लेकिन जुल्म की रोटी को कबूल नहीं कर सकता, बेईमानी की सड़क पे नहीं चल सकता, लूटे हुए माल को कबूल नहीं कर सकता, किसी के माल को हड़प नहीं सकता, नाजायज रास्तों पर चलकर अपने अल्लाह को और अपने ज़मीन को नापाक नहीं कर सकता। क्या अल्लाह मुझे तौफीक दे? बोलो इंशाअल्लाह हम लोग ईमानदारी के डगर पे चलेंगे। मेरा हाथ उठाइए। अल्लाह ताला आपको जज्बा अता फरमाए। और ये जो प्लास्टिक का डिब्बा मोबाइल है, बोलो इससे फितना पैदा करेंगे। कितना नौजवान बैठा है 8-8 घंटा मोबाइल के स्क्रीन पे आंख सेकता है,
دوسروں کی بہو بیٹی سے بات کرتا ہے. میں نے کہا کہ 70 سے 90% زناکاری آج اس کی وجہ سے پھیل رہی. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ آنکھ کی پتلی اللہ کی امانت ہے, یہ زبان اللہ کی امانت ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ موبائل آگ ہے, آگ. اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے تو آگ کی طرح